دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ کسی بھائی کا سوال ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن طرح طرح کے مسائل اور مشکلات کا ہر وقت شکار رہتا ہوں، مجھے نصیحت فرمائیں یا کوئی حل بتائیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری مصیبتیں اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات اور نماز کو قبول فرمائے۔ کثرت کے ساتھ استغفار کیجیے، جتنا زیادہ سے زیادہ استغفار کر سکتے ہیں استغفار کیجیے، اور والدین کی خدمت کرنے کی کوشش کیجیے، عمل صالح کیجیے، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ والدین کی خدمت سے اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھی ٹال دیتا ہے، تکلیفوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے والد زندہ ہیں، والدین زندہ ہیں، تو ان سے اپنے حق میں دعا کے لیے کہیے، اور والدین کی دعا در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی زبردستی کا تعلق نہیں ہوتا۔ انسان کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت اتنی کرے کہ ماں باپ دل سے پھر اس کے لیے دعا دیں۔ یہ کہنا کہ امی میرے لیے دعا کر دو، ابو میرے لیے دعا کر دو، اگر تو وہ آپ سے دلی طور پہ خوش ہیں پھر بھی دعا کر دیں گے، اگر آپ ان سے زیادتی کرتے ہیں پھر بھی وہ ان کے اللہ نے ماں باپ کا رشتہ ہی ایسا بنایا ہے، وہ پھر بھی آپ کے لیے دعا ہی کریں گے۔ لیکن کوشش کر کے ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے والدین دل سے دعا دیں، خود بخود دعا دیں، وہ اصل دعا وہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باپ اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرتا ہے اللہ اس کو رد نہیں فرماتا، ضرور قبول فرماتا ہے۔ باپ ہونے کی حیثیت سے وہ لوگ جو باپ ہیں اپنی دعاؤں کے اندر اپنی اولاد کو یاد رکھا کریں۔ مائیں، ان کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی دعاؤں کے اندر اپنی اولاد کو یاد رکھیں، اور یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ماں باپ کی خدمت ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں صرف ماں باپ کی دعاؤں کی بدولت ہیں۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف کے اندر یہ تفصیلاً لمبی حدیث ہے، جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں صرف اس حد تک بات کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دوست وہ جو غار میں پھنس گئے تھے سفر کے دوران، بارش تھی، طوفان تھا، وہ غار کے اندر گھسے اور اوپر سے پہاڑ سے ایک پتھر آیا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ تینوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ زندگی میں ہم نے اگر کوئی کام اللہ کی خاطر کیا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس عمل کا واسطہ دیتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مصیبت سے نجات عطا کر دے۔ تینوں دوستوں نے باری باری دعا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک نے دعا کی تو تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا، دوسرے نے دعا کی تھوڑا سا اور ہٹ گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسرے نے دعا کی تو اس نے دعا کیا کی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن میرے والدین اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا، میں چرواہا ہوں، بکریاں چراتا تھا، اور رات کو واپس آ کے بکریوں کا دودھ دونے کے بعد سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا تھا۔ جب میرے ماں باپ دودھ پی لیتے تو جو باقی دودھ بچتا تھا وہ میں اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ اے اللہ تو جانتا ہے، ایک دن میرے ماں باپ سو گئے اور میں دیر سے واپس آیا، آگے میں نے بکریوں کا دودھ دوہا، میں نے دیکھا میرے ماں باپ سو رہے ہیں۔ میں نے اس نیت سے کہ میرے ماں باپ کی نیند نہ خراب ہو جائے، میں نے وہ دودھ کا پیالہ لیا، ان کے سرانے میں کھڑا رہا۔
رات کی کسی پہر میں وہ اٹھے، ان کی آنکھ کھلی تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا۔ اس دوران میرے بچے روتے رہے، بھوکے رہے، بھوک کی وجہ سے روتے رہے، لیکن میں نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ پہلے میرے ماں باپ پئیں گے، بعد میں بچوں کو دوں گا۔ وہ بھوکے ہی سو گئے۔ اللہ، میں نے یہ جو عمل کیا تھا صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اللہ تو اگر میرے اس عمل کو پسند فرماتا ہے تو مجھے اس مصیبت سے، ہم تینوں کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما، یہ پتھر آگے سے ہٹا۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ شخص دعا سے فارغ ہوا تو اللہ کے حکم سے غار کے سامنے سے وہ پتھر ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل آئے۔ دعا کے لیے کسی بھی نیک انسان کو آپ کہہ سکتے ہیں، کسی بھی نیک انسان کو جو اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق بسر کر رہا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی میرے اوپر یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، اللہ سے دعا کر دو، اللہ میری مصیبت کو دور فرما دے۔ سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح لیکن اگر آپ کو اللہ نے والدین کی نعمت عطا کر رکھی ہے، آپ کے گھر میں ماں باپ موجود ہیں، تو ماں باپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو خیر خواہی کے ساتھ، اچھے دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ آپ کے لیے دعا کرے؟ باہر ہم جا کے دعائیں کرواتے ہیں، اپنے ماں باپ سے کیوں نہیں کرواتے؟ اور ماں باپ سے دعا کروانے کے لیے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، ماں باپ کے حکموں کے مطابق، الا کہ اگر ماں باپ، ایک چیز کے اندر میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں، اگر آپ کے ماں باپ آپ کو کسی ایسی بات کی ترغیب دیتے ہیں جس میں کسی کی حق تلفی ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، اس وقت آپ اللہ کی بات کو مانیں گے، اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ اللہ کی شریعت کے خلاف آپ کو کسی بات کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے لازم ہے آپ ماں باپ کی بات کو مانیں اور اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں۔ آپ کے ماں باپ آپ کے حق میں دعائیں کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا، اللہ اپنا محتاج رکھے گا انشاءاللہ، اس کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ جو پریشانیاں، جو تکالیف آپ بتا رہے ہو کہ مجھے یہ پریشانی، یہ تکلیفیں ہیں، اس کا واحد حل ہے، جس طرح آپ نے اپنے سوال کی تفصیل میں لکھا کہ ماں باپ آپ کے پاس موجود ہیں، اللہ کے سامنے استغفار کثرت کے ساتھ کریں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کو دعا کے لیے کہو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور فرما دے۔